بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام معظم خان لودھی ہے اور میں آپ کو ورلڈ ٹائمز انٹرویو سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، سی ایس ایس کلیئر کرنا اور اپنی ڈیزائرڈ ایلوکیشن حاصل کرنا ہر سی ایس ایس اسپائرنٹ کا خواب ہوا کرتا ہے. اور اگر آپ نہ صرف سی ایس ایس کو کلیئر کریں بلکہ پورے پاکستان میں ٹاپ بھی کر جائیں تو آپ کی یقیناً یہ خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. آج ہمارے ساتھ ماہین حسن موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف سی ایس ایس کو کلیئر کیا بلکہ پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی. آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا، ان کو اس تمام سی ایس ایس کے سفر میں اور اس کامیابی کے سفر میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے یعنی وہ اسٹوڈنٹس جو پہلی دفعہ سی ایس ایس کو اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں، دوسری دفعہ سی ایس ایس کو اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان کے پاس کیا ٹپس ہیں تاکہ آپ ان پہ عمل کریں اور پاکستان کے اس سب سے مشکل امتحان کو پاس کر سکیں. ماہین، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیسا محسوس کر رہی ہیں پورے پاکستان میں سی ایس ایس میں ٹاپ کریں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. نیچرلی یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر کینڈیڈیٹ، ہر اسپائرنٹ جو ہے اس کو شوق ہوتا ہے کہ جی ٹاپ کریں. اپنی ڈیزائرڈ ایلوکیشن ہی آپ کو مل جانا بڑی بات ہوتی ہے. مطلب یہ بڑا ایک آنر ہوتا ہے کہ آپ کے جو آپ نے سوچا آپ کی فرسٹ پریفرنس ہو وہی آپ کو مل جائے. تو اگر ساتھ ساتھ انسان ٹاپ بھی کر جائے تو یہ بڑے پرائڈ اور بڑے آنر کی بات ہوتی ہے. تو آئی ایم ریئلی ہیپی الحمدللہ. اچھا ماہین، سب سے پہلے تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے سننے والوں کو اپنے ایجوکیشنل اور پروفیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کی اسکولنگ سے یا آپ کے ہائر ایجوکیشن کی جہاں سے آپ نے ڈگری حاصل کی اس انسٹیٹیوشن سے آپ نے جو ہے وہ پوری انسپریشن حاصل کی. تو ذرا اسٹوڈنٹس کو اس بیک گراؤنڈ کے بارے میں ذرا بتائیے. جی میری اسکولنگ تو زیادہ تر ہے گیرزن اکیڈمی فار گرلز لاہور کی. اس کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ کیا جنرل سائنس میں فرام کنیڈ کالج، اور وہاں سے 2005 میں جوائن کیا. 2007 میں کمپلیٹ کر کے آئی جوائن لمس سے میں نے بیچلرز کیا ان پالیٹکس اینڈ اکنامکس، بی ایس سی آنرز کیا تھا. سو میرا ارادہ شروع سے ہی سی ایس ایس کا تھا. اس میں آئی واز ویری کلیئر کہ میں نے جو ہے وہ گریجویشن کرتے ہی، بی ایس سی آنرز کمپلیٹ کرتے ہی میں نے سی ایس ایس کا ایگزام دینا ہے. سو 2011 جون میں گریجویشن میری ہوئی. اس کے بعد میں نے تیاری شروع کر دی اور 5 to 6 months تیاری کر کے تو میں نے پھر 2012 میں ایگزام دے دیا. ایگزام دینے کے بعد فار فیو منتھس، کچھ 6-7 months میں نے گورنمنٹ آف پنجاب کا، اب تو کمپنی ہے، اس وقت پروجیکٹ ہوا کرتا تھا اربن یونٹ، وہاں پہ میں نے جاب کی. اس کے بعد مجھے تھوڑا خیال آیا کہ ظاہر ہے تھوڑی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کرنی چاہیے. سی ایس ایس بھی دیا ہوا تھا، آئی ہیڈ سم فری ٹائم، تو میں نے جو ہے جی سی یونیورسٹی لاہور میں ایم فل جوائن کر لیا پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں. سو وہ جوائن کیا، ساتھ ہی الحمدللہ میرا فرسٹ اس کا ریٹن کا رزلٹ بھی آ گیا فرسٹ اٹیمپٹ کے. تو ساتھ ساتھ انٹرویو کی بھی تیاری کی، کورس ورک بھی چل رہا تھا ایم فل کا. تو الحمدللہ فرسٹ اٹیمپٹ دی. اس میں جو ہے میری سیکنڈ پریفرنس جو ان لینڈ ریونیو سروس تھی، میرا میرٹ نمبر 133 تھا، تو آئی گاٹ مائی سیکنڈ پریفرنس ان لینڈ ریونیو سروس. تو وہ بھی ہو گیا، ساتھ ساتھ ایم فل کا کورس ورک بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور ان دا سیم ایئر 2013 میں نومبر میں میں نے ٹریننگ بھی اسٹارٹ کر دی، کامن ٹریننگ. اس کے بعد سنس دین آئی ہیو بین ورکنگ. میں نے پہلے کامن ٹریننگ، اسپیشلائز ٹریننگ، پھر فیلڈ جوائن کر لی. لاہور میں پوسٹنگ، میری فرسٹ پوسٹنگ ہوئی. اس کے بعد میں نے 2015 میں دوبارہ ایگزام دیا تھا سی ایس ایس کا، اور 2015 میں ایگزام جب دیا تو اس میں میرا میرٹ نمبر 77 تھا. سنس میں نے اس وقت صرف 2 پریفرنسز دی تھیں، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور فارن سروس آف پاکستان. تو یہ 77 میرٹ تک، اس سے پہلے وہ دونوں ختم ہو چکی تھیں ان کی سیٹس. تو اس وقت مجھے کوئی ایلوکیشن نہیں ملی. تو آئی واز ہیپی، آئی واز سیٹسفائڈ. مجھے کوئی اٹ از اے ریئلی گڈ سروس، اور مجھے کام اچھا لگا وہاں پہ. آئی کنٹینیوڈ، کچھ میں نے ٹائم لیا. میرا ارادہ تھا تیسری اٹیمپٹ دینے کا. آئی اسٹارٹیڈ سم پریپریشن پہلے، بٹ میری کیونکہ پریپریشن مجھے لگا کمپلیٹ نہیں ہے. دین آئی گاٹ میرڈ، آئی ہیڈ مائی کڈ ان 2018. بیٹا میرا ہے چھوٹا. اس کے بعد پھر میں نے دین آئی گاٹ سم فری ٹائم. اور کیونکہ لاسٹ اٹیمپٹ تھی، تھوڑا میں نے کیئرفلی سوچا اس کے بارے میں کہ میں آئی کین ناٹ گیو دی اٹیمپٹ ویسے ہی بغیر تیاری کیے، یا کیئرفلی اس کو دیکھ کے میں بغیر تیاری کے نہیں دے سکتی تھی. سو تیسری اٹیمپٹ میں نے دی، آرام سے تیاری کر کے 2019 میں تیاری شروع کی. اور اگین 5 to 6 months کی تیاری کر کے تو میں نے پھر 2020 میں ایگزام دیا. الحمدللہ اس بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، فرسٹ پوزیشن بھی، اور ساتھ جو میرا ڈیزائرڈ ایلوکیشن تھی وہ بھی ہو گئی. ماشاء اللہ ماہین، یو ہیو اے ویری انسپریشنل اسٹوری. جیسا کہ جو ہے آپ نے بتایا کہ آپ کے فادر بھی جو ہے حسن اقبال صاحب، وہ بھی سروس سے ہیں، اور آپ کے ہسبینڈ اخلاق طارر صاحب، وہ بھی پولیس سروس آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے. تو انسپریشن تو یقیناً آپ کو جو ہے وہ سی ایس ایس کے لیے آپ کے گھر سے ہی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مل گئی ہوگی، اور آپ کو کسی اور سے انسپریشن لینے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑی ہوگی. جی انسپریشن تو پرائمریلی فادر سے ہی، مطلب آئی گریو اپ سینگ ہم.
اور جو جس طرح سے کام کرتے تھے, جو ان کے پرنسپلز, مورلز, ڈسپلن اور جتنی کنٹریبیوشن ان کی ہے الحمدللہ, وہ اٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو آلویز بین انسپائرڈ فرام. تو مطلب میری انسپریشن پرائمریلی گھر سے ہی ہے, میرے فادر کی طرف سے. پھر نیچرلی ہسبینڈ بھی ظاہر ہے میرے ہیں, تو ان سے بھی انسپریشن جو ہے وہ. مائی سسٹر از آلسو ان سروس, تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ گھر میں اتنی انسپریشن اویلیبل تھی, ہمیشہ سے رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ. اچھا ماہین, آپ نے بھی بتایا کہ آپ آلریڈی جو ہے وہ سروس میں تھیں, انڈین ریونیو سروس میں آپ کا جو ہے وہ تعلق تھا, اینڈ اٹ از اے ویری پریسٹیجیس جو ہے وہ سروس. تو انڈین ریونیو سروس سے آپ نے جو ہے وہ سوئچ کرنے کا جو ہے وہ کیوں سوچا, جب کہ آپ آلریڈی جو ہے وہ سروس میں جو ہے وہ موجود تھیں, اور اس کے بعد آپ نے اس طرح بتایا کہ ڈیورنگ دا سروس جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ شادی بھی ہو گئی, اینڈ ماشاء اللہ یو ہیو اے کڈ ایز ویل. تو ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ ٹو فرسٹ plan to switch from Inland Revenue Service and then to prepare for CSS with a family, with a kid? تو how difficult was it? ذرا اسٹوڈنٹس کو بتائیں وہ کیسی جرنی, کیسے ڈیفیکلٹ تھی آپ کے لیے؟ تھوڑا سا چیلنجنگ تھا, تھوڑا سا نہیں بلکہ کچھ پوائنٹس تو کافی چیلنجنگ تھے نیچرلی, بیکاز میں نے جب تیاری اپنی شروع کی تھی, آئی واز پوسٹڈ ان اسلام آباد, سو ہم اکیلے ہی رہتے تھے, میں, میرے ہسبینڈ, میرا بیٹا. تو تھوڑا سا اس وقت ظاہر ہے آفس بھی تھا ساتھ ساتھ, اٹ واز اے فل ٹائم ورکنگ روٹین. تو اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے تھوڑی گھر پہ بھی ٹائم دینا ہوتا ہے آپ کو, آفس کو بھی پورا ٹائم دینا ہے. تو میں نے اپنا کوئی اسکیجول اس طرح سے سیٹ کیا تھا کہ مجھے جب میں میکسیمائز کر سکوں اپنے پڑھائی کو. تو میرا جو ارلی مارننگ آورز ہوتے تھے یوزلی میں اس میں پڑھتی تھی صبح, مطلب ارلی مارننگ اٹھ کے تو آفس سے پہلے پڑھائی کرتی تھی. تھوڑی بہت جو ٹیوشن میں نے لی وہ میں ڈیورنگ جب پڑھائی جب آفس میں ہوتی تھی تھوڑا بہت بیچ میں ٹائم نکال کے وہاں پہ میں نے میتھ کی تھوڑی سی ٹیوشن لی, تھوڑی سی کوچنگ وہاں پہ وہ لے کے, تو وہ بھی تھوڑا سا ہوتا تھا. بٹ زیادہ میں ویکینڈز یوٹیلائز کرتی تھی. ویکینڈس پہ جو ہے آئدر آئی یوز ٹو کم ٹو لاہور, یہاں پہ میری فیملی ہے, انہوں نے بڑا سپورٹ, میری فیملی اسپیشلی میری مدر کی سپورٹ جو ہے اس کے بغیر یہ چیز پاسبل اوبیسلی نہیں تھی. تو ویکینڈس پہ آئی یوز ٹو کم ٹو لاہور, کبھی کبھار وہ لوگ بھی آ جاتے تھے. تو اس ٹائم میں پھر مائی مدر یوز ٹو لک آفٹر مائی سن, ابھی بھی انفیکٹ میں لاہور میں انہیں کے پاس ہی ہوں, اور وہی زیادہ دیکھتی ہیں whenever I'm in آفس. تو وہ اس میں جو ہے ویکینڈس پہ میں زیادہ پھر پڑھائی وغیرہ کرتی تھی. اور ایٹ دی اینڈ چھٹی میں نے لی ان جنوری. I had about a month and a half for revision اور preparation جو میری لیفٹ اوور تھی اس میں نے کی. تو اٹ از چیلنجنگ, بٹ جب آپ کا ایک گول, آپ فوکسڈ ہوں, آپ کا گول سیٹ ہو کہ آپ نے ایک چیز کرنی ہے, تو یو ڈو میک ٹائم فار اٹ. آپ اپنی فیملی کو بھی پرائرٹائز کرتے ہیں, آپ ہر چیز لائف میں پرائرٹائز کرتے ہیں. آپ کا بس گول, آپ اف یو آر فوکسڈ دین دیر از نتھنگ دیٹ کین اسٹاپ یو. ماشاء اللہ. اچھا ماہین, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے 3 اٹیمپٹس جو ہیں وہ سی ایس ایس کی جو ہے وہ دیں. فرسٹ اٹیمپٹ آپ کی 2012 میں تھی, دوسری 2015 میں, اور تیسری اٹیمپٹ جو ہے وہ آپ نے 2020 کے اندر دی. سو فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ 133rd پوزیشن سے 77th پوزیشن تک, اور پھر آپ فرسٹ پوزیشن تک جو ہے وہ آ گئی. تو آپ ذرا اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیے کہ آپ کی فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ اٹیمپٹ میں کہاں ایسا ڈفرینس تھا جس کی وجہ سے آپ کی پوزیشن جو ہے وہ 133rd سے فرسٹ پوزیشن کے اوپر آ گئی؟ کیا آپ کے آنسرز لکھنے کے اسٹرکچر میں ڈفرینس تھا, کیا آپ کے ٹائم ٹیبل میں ڈفرینس تھا, یا آپ کی تیاری کرنے کی اپروچ میں ڈفرینس تھا, یا آپ کے جو سورسز آپ نے کنسلٹ کیے ان میں ڈفرینس تھا؟ تو اسٹوڈنٹس کو ذرا اس بارے میں بھی گائڈ کر دیجیے. جی پرائمریلی تو میں کہوں گی کہ تیاری کی اپروچ میں چینج آیا, بیکاز میری پہلی دونوں اٹیمپٹس میں میں نے جب انالائز کیا اپنی اٹیمپٹس کو تو اس میں میرا ریٹن کا اسکور کم تھا. انٹرویو وہ سیٹسفیکٹری, بلکہ انفیکٹ میرے تو پہلے زیادہ مارکس آتے رہے انٹرویو میں, دس ٹائم دے ور دا لوئسٹ آئی وڈ سے, بٹ میری جو ریٹن کا اسکور تھا میں نے اس کو ٹارگیٹ کیا تھا. اب نیچرلی کمپلسری سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ کافی حد تک ان میں ٹرینڈز بھی ہوتے ہیں, کچھ آپ کی ایفرٹ ہوتی ہے, کچھ ٹرینڈز ہوتے ہیں. تو زیادہ اگر آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, آپ آپشنل سبجیکٹس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. سو میں نے, اگر آپ DMC دیکھیں گے تو اس کے اندر میرے اکاؤنٹنگ بھی ہے, پھر اپلائیڈ میتھ ہے, اسٹیٹس ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, مرکنٹائل لا ہے. میں نے سبجیکٹس اس طرح کے لیے کہ میں سنس آئی واز گڈ ان میتھمیٹکس, کچھ میرا اسٹیٹس کا بھی نالج تھا سنس انٹرمیڈیٹ, تو اس میں نے پھر ریئلائز کیا کہ مطلب دس از سم تھنگ دیٹ آئی کین ڈو. تھوڑا ٹائم بھی ظاہر ہے کم تھا, کنسٹرینٹ تھا. پہلی 2 اٹیمپٹس میں ٹائم میرے پاس زیادہ تھا پڑھنے کے لیے. نیچرلی یہ روٹین اس طرح کی نہیں تھی, آئی واز ناٹ میرڈ سولی, آئی واز لائک اے اسٹوڈنٹ جو کہ پورا ٹائم دے سکتے ہیں پڑھائی کو. بٹ دس ٹائم آئی ہیڈ اے لاٹ آن مائی پلیٹ. تو میں نے پرائرٹائز بھی کرنا تھا کہ کس چیز میں اپنے مارکس کو میکسیمائز کر سکتی ہوں. تو وہ میں نے تھوڑا سا ذرا سوچا بیٹھ کے اپنی کیپیبلٹی دیکھتے ہوئے, تو میں نے اس کو جو ہے وہ سبجیکٹس میں, پرائمریلی میری اسٹریٹجی یہاں پہ ریٹن کو میں نے فوکس کیا تھا. اور اس میں جو ہے وہ الحمدللہ اسکور پہ میرا نیئرلی 70-80 مارکس جو ہیں وہ بڑھے ہیں, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ کمپلسری میں اوور آل ٹرینڈ اس بار لو کا رہا ہے, بٹ الحمدللہ.
اچھا مائن، یو اسکورڈ 81 ان یور پریسین کمپوزیشن پیپر، اور پریسین کمپوزیشن کا پیپر ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ پریسین کمپوزیشن کا پیپر تھوڑا ٹرکی پیپر ہوتا ہے، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو سینونیمز، اینٹونیمز یا وکیبلری میں بہت زیادہ آپ کو ٹائم لگانا پڑتا ہے، آپ کو ایون رٹے تک لگانے جو ہیں وہ پڑتے ہیں. تو ان اسٹوڈنٹس کو بتائیے کہ کیسے آپ نے جو ہے وہ تیاری کی اور آپ نے 81 اسکور کیا، جو کہ بہت ہی ایکسیپشنل اسکور ہے انگلش پریسین کمپوزیشن کے پیپر میں. کیا سورسز استعمال کیے یا کیا اسٹریٹجی تھی آپ کی اس پورے کے پورے پیپر کی؟ دیکھیے، انگلش پریسین کمپوزیشن کی تو 3 مین چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی جو انگلش کی فاؤنڈیشن ہے، اٹ نیڈس ٹو بی ویری اسٹرانگ. اچھی انگلش فاؤنڈیشن کے بغیر آپ یو کین ناٹ پاس ایسے اور انگلش اور وٹ اینی پیپر ان سی ایس ایس واٹس ایور. تو دوسرا اس میں جو ہے نا امپورٹنٹ چیز ہے ووکیبلری. ووکیبلری کا بھی دیر از نو وے اراؤنڈ اٹ. اب ووکیبلری یاد کیے بغیر، ایڈیمز یاد کیے بغیر، دیر از نو وے اراؤنڈ اٹ. آپ نے ان کو سمجھ کے اسپیشلی ایڈیمز کو آپ نے سمجھ کے یاد کرنا ہے، ووکیبلری آپ نے یاد کرنی ہے، اینڈ یو شوڈ ٹیک یور ٹائم فار اٹ. مطلب آپ اگر ابھی آپ کے پاس 6 months ہیں پریپریشن کے لیے، آپ ڈیلی 10 20 30 ورڈس یاد کریں، ان کو ساتھ ساتھ ریوائز بھی کریں تاکہ اینڈ پہ آپ پہ پریشر نہ پڑے. یہ کوئی 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا نسخہ نہیں میں کہوں گی. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو 6 7 8 مہینے میں آرام سے کرنی ہوتی ہے. ایک دن بیٹھ کے آپ ڈکشنری یاد نہیں کر سکتے، ووکیبلری یاد نہیں کر سکتے. سو پلان کر کے کریں. اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہوں گی پلان کر کے کریں اور اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کریں اور ریویژن کریں. ریویژن از ویری امپورٹنٹ، ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں. تیسری چیز اس میں جو ہے پریسی از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. کمپوزیشن از امپورٹنٹ، ٹرانسلیشن از امپورٹنٹ، بٹ پریسی از مین. پریسی بھی پریکٹس کے بغیر نہیں آتی. آئی یوز ٹو پریکٹس پریسی. میں تقریباً ڈیلی دن میں 1 2 کرتی رہتی تھی، کسی کو چیک بھی کرا دیتی تھی. اور پریسی پریکٹس کے بغیر نہیں آتی. آپ سوچتے ہیں کہ شاید آپ پریسی کر لیں گے، ایزیلی ہو جائے گا، ٹائٹل بھی بنا لیں گے، بٹ آپ کا وہ کانفیڈنس نہیں آتا، آپ کی اٹیمپٹ میں آپ کی وہ میچورٹی نہیں آتی. سو آئی ووڈ ریئلی سجیسٹ دا کینڈیڈیٹس کہ وہ جتنی زیادہ ہو سکتی ہے ایٹ لیسٹ 3 months تو اس کی پریکٹس کریں. اس سے زیادہ بھی اگر ہو سکتا ہے تو جتنی ہو سکتی ہے پریکٹس کریں، اور کسی اچھے ٹیچر کو بھی دکھائیں جو آپ کو فیڈ بیک دے اور آپ کو امپروو کرا سکے. بالکل ماہین، یو رائٹ، پریکٹس از دا کی، اور بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کو بار بار پریکٹس کریں گے انگلش کو تو تبھی آپ کی انگلش جو ہے وہ بہتر ہوگی اور آپ اچھا سکور کرنے کے جو ہے قابل ہوں گے. اچھا ماہین، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اسٹوڈنٹس کہاں غلطی کرتے ہیں اس پیپر کے اندر جس کی وجہ سے ان کے نمبر جو ہے وہ نہیں آتے؟ کیا ان کو صحیح گائیڈ نہیں کیا جاتا، یا وہ کہیں کوئی اچھا سورس جو ہے اس کو استعمال نہیں کرتے، یا ان کی ریڈنگ کے اندر تھوڑا سا پرابلم آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی اچھا سکور انگلش پریسین کمپوزیشن کے پیپر میں جو نہیں کر پا رہے؟ تو ذرا بتائیے کہ اسٹوڈنٹس غلطی کہاں پر کر رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ ایک تو تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے پریکٹس نہیں کرتے، دیر از ناٹ انف پریکٹس. دوسرا اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اف یو پریپیئر ویل، آپ ریزنیبلی بیلنس طریقے سے پریپیئر کریں، آپ باقی سبجیکٹس بھی افیکٹ نہ ہونے دیں. دن میں گھنٹہ ڈیڑھ بھی اگر آپ اس کو دیتے ہیں فار 6 months تو یو ول بی گڈ ٹو گو. آپ انڈر کانفیڈنٹ بھی نہ ہو، اوور کانفیڈنٹ بھی نہ ہو. آئی تھنک یو ول ڈو گڈ. اسٹوڈنٹس کے لیے تو میں یہ سجیسٹ کروں گی. بالکل صحیح. اور ذرا اسٹوڈنٹس کو کچھ جو سورسز بھی جو ہے وہ سجیسٹ کر دیں انگلش پریسین کمپوزیشن کی تیاری کے لیے. انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن کے لیے میں نے تو آئی ریفر ٹو پاسٹ پیپرس، اس کو میں اٹیمپٹ کرتی تھی، پھر اس کو پریکٹس وغیرہ کر کے کسی ٹیچر کو چیک کرا دیا. دوسرا جو ہے ایک دیر از اے ویری گڈ بک، حافظ کریم دا چغتائی کی بک ہے. آئی تھنک کاروان پبلشرز ہیں، آئی ایم ناٹ ریلی شیور اباؤٹ دا پبلشرز، بٹ اٹ از اے ریلی گڈ بک. وہ اگر دیکھتے ہیں اٹ از کمپریہنسو. اس میں آپ کو انگلش کی فاؤنڈیشن بھی اچھی مل جاتی ہے، پاسٹ پیپرز بھی سالو ہوئے ہیں، تو اس میں یو کین ڈو سفیشینٹ پریکٹس. اس کے علاوہ اگر کوئی اور سورسز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، گو فار دیم. رین اینڈ مارٹن کی ایک بک ہے، وہ اٹ از اے ریلی گڈ بک. تو یہ ہے کہ کوئی بھی اچھی انگلش کی بک آپ کنسلٹ کرتے ہیں، بٹ یہ کنسسٹنسی از دا کی ہے. رائٹ. اچھا ماہین، پاکستان افیئرز اور کرنٹ افیئرز کے پیپرز جو ہیں ایسے پیپرز ہیں جن کے اندر خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پرابلم جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے جو اسٹوڈنٹس جو ہیں سائنس بیک گراؤنڈ کے ہیں، کیونکہ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی والا جو پورشن ہے وہ تو شاید اس کو جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے سالو کر لیتے ہیں، اس میں جو ہے وہ بہتر محنت کر لیتے ہیں. لیکن پاکستان افیئرز، کرنٹ افیئرز کی تیاری میں ان کو جو ہے پرابلم جو ہے وہ فیس جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے جو ہے وہ کیسے تیاری کی تھی کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز کی؟ کون کون سے سورسز جو ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ آپ نے کنسلٹ کیے تھے، اور آپ نے جو ہے وہ کس انٹرنیشنل آتھر کو پڑھا تھا، یا آپ نے جنرلی صرف پاکستانی آتھرز کو جو ہے وہ کنسلٹ کیا تھا، یا آپ نے زیادہ تر جو ریسرچ ہے وہ آپ نے آن لائن جو ہے وہ کی تھی؟ دیکھیے، ان دونوں سبجیکٹس کا اٹس اے کمبینیشن. کرنٹ افیئرز میں تو نیچرلی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے پچھلے پورا 1 سال جو ہے ایٹ لیسٹ 1 سال یو آر ان ٹچ ود دا لیٹسٹ نیوز. اب نیوز پیپر پڑھیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ، اس میں آپ ڈان پڑھ لیں، دا نیوز پڑھ لیں، اردو کے اخبار پڑھ لیں. یو شوڈ بی ان ٹچ. انگلش ہم ریکمینڈ اس لیے کرتے ہیں کہ انگلش پڑھنے سے اچھی انگلش آتی ہے، لکھنی آتی ہے، بولنی آتی ہے. یو کین لرن گڈ انگلش بائی ریڈنگ گڈ انگلش.
تو آئی وڈ سجیسٹ کہ 1 سال تو کم از کم تھورلی نیوز پیپرس پڑھیں. اور اس کے علاوہ جو بھی ریسنٹ ایشوز چل رہے ہیں, فار ایگزامپل اب پیلسٹائن کا بھی چل رہا ہے, کشمیر کا بھی چل رہا ہے, اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی لیں, اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ کس طرح سے وہ سارا یہ پرابلم ایشو ارائز کیسے ہوا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اب آگے ہی چل رہا ہے, پریزنٹ اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں, جس طرح سے یہ افغان وار جو تھی اب اس کی کس طرح سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ یو آر ان ٹچ ود دا ہسٹری اینڈ پریزنٹ ڈیولپمنٹس ایز ویل. کرنٹ افیئرس کے لیے تو مینلی یہ ہے. دوسرا, جہاں تک پاکستان افیئرس کی بات ہے, اس کے اندر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو پہلے آبجیکٹیو آ جاتا ہے, پھر سبجیکٹیو آ جاتا ہے. آبجیکٹیو کے لیے بھی دیر از نو وے اراؤنڈ دا فیکٹ کہ ایم سی کیوز کی جتنی تیاری ہو سکتی ہے وہ کریں. ایم سی کیوز میں بہت ساری بکس بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, جو کوئی اچھی بک اویلیبل ہے اسٹوڈنٹس کو چاہیے وہ کنسلٹ کریں, بیکاز وہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کے اندر ان ایکسپیکٹڈ تھوڑے سے ایم سی کیوز آ جاتے ہیں, تو اس میں اگر لائک 15-17 مارکس اسکور کر لیں تو کافی مارکس انسان کے اوپر ہو سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان افیئرس میں اٹ از سجیسٹڈ کہ پاسٹ پیپرس کو بھی کنسلٹ کیا جائے, اور پاسٹ پیپرس کے ساتھ ساتھ جو آؤٹ لائن کے اندر جو ٹاپکس دیے گئے ہیں ان کو پڑھیں, ہسٹری اور پریزنٹ پرسپیکٹیو انکلوڈیڈ. پاکستان افیئرس از اے مکس, اس میں ہسٹری بھی آ جاتی ہے, اس میں یو شوڈ بی ویری گڈ ود پاکستان افیئرس, یو شوڈ پاکستان موومنٹ, یو شوڈ بی ان ٹچ ود, بہت اچھا آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے پاکستان میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس جو ہے وہ جس طرح فار ایگزامپل ایک کویشچن آیا تھا 5th جنریشن وارفیئر پہ, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ لیٹسٹ پرسپیکٹیو میں ہے. اسی طرح پھر ہسٹوریکل کویشچنس بھی آ جاتے ہیں, ہمیں سر سید کے اوپر بھی کویشچنز آتے رہے ہیں. تو اٹس اے مکس, آپ کو جو ہے وہ پاسٹ پیپرز بھی دیکھنے ہیں, آپ نے ان ٹچ بھی رہنا ہے. پاکستان اسٹڈیز ہم پڑھتے ہیں اسی کا ایک ہائر لیول آئی وڈ سے. ایسے پیپرز نہیں ہیں کہ جن سے ڈرا جائے, تیاری اچھی کریں, بی کانفیڈنٹ. تھوڑا سا ایک چیز جو ہے نا جو اسٹوڈنٹس مس آؤٹ کرتے ہیں, وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان افیئرس کی ہمیں کوئی ایک اچھی کتاب مل جائے اور ہم اس سے جو ہے نا وہ یاد کر لیں اور وہی ہم جا کے پیپر میں لکھیں. دیٹ از ناٹ دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. آپ جو بھی کویشچن اٹیمپٹ کریں اس کو کیئرفلی اسٹڈی کریں. اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں, ایٹ لیسٹ 2 to 3 پارٹس ہوتے ہیں, ان کو دیکھیں, اس کو سمجھیں اور اپنا ایک ویو پوائنٹ بنا کے اس کو کریٹیکلی انالائز کریں, ایک سٹانس لے کے اس کو جو ہے وہ لے کے چلیں. مطلب صرف ایک پیپر میں فیکٹس لکھ آنا از ناٹ سجیسٹڈ, وہ ہر کوئی لکھ آتا ہے. آپ اپنا پیپر ڈفرینٹ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنا ایک کریٹیکل انالیسس دیں اس کے اوپر, اپنی ریکمنڈیشنز دیں اور ایک خوبصورت سا کنکلوژن دے کے اس ایک کمپلیٹ آنسر دیں اس کے اندر. تو دیٹ از دا وے آئی تھنک ٹو گو اباؤٹ اٹ. بالکل صحیح مائن, جیسا کہ آپ نے کہا کہ اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ اچھا پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس نالج ڈیولپ ہوتا ہے اور وہی نالج آپ اپنے پیپر میں لکھ کے آئیں گے, جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ نمبر ملتے ہیں. اچھا مائن, آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا کریٹیکل انالیسس کا, تو اسٹوڈنٹس جو ہے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کریٹیکل انالیسس جو ہے یہ کیسے ڈیولپ کیا جائے. کیا کوئی فورن آتھر کو پڑھا جائے, یا کوئی ریسورسز پاکستان کے کچھ آتھرس کے ریسورسز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کیا جائے, یا کوئی جو ہے وہ ریسرچ پیپرز کو پڑھا جائے. تو یہ کانسیپٹ آف جو آپ کے پاس جو انالیسز ہوتا ہے, جس کو کریٹیکل انالیسز کہتے ہیں, اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے, اور اسٹوڈنٹس جو اس میں تھوڑا سا لیک کرتے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا گائڈ کر دیجیے. کریٹیکل انالیسس کے لیے پڑھنا تو بہت ضروری ہے. جب تک نالج نہیں ہوگی تو آپ کوئی اوپینین نہیں بنا سکیں گے. اور اس کے بعد سب سے پہلے تو نالج لیں, اس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں. اس کے بعد ڈفرینٹ سورسز پہ اس کے بارے میں اوپینینس جو لکھی جاتی ہیں وہ پڑھیں. تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ اسٹیج یہ ہے کہ اپنا مائنڈ اپلائی کریں. ڈفرینٹ سورسز سے ڈفرینٹ اوپینینز آپ لے رہے ہیں, آپ نالج لے رہے ہیں, اینڈ یو آر اے فلی ایجوکیٹڈ کیپیبل ایڈلٹ ہیومن بینگ. تو یو شوڈ اپلائی یور مائنڈ. اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مائنڈ اپلائی کریں گے, اپنا کیئرفل انالیسس, اور پھر ڈسکشن کریں. اپنے ٹیچر سے ڈسکشن کریں, سینئر سے ڈسکشن کریں, اور جہاں آپ کریکٹ ہوں گے, جہاں آپ غلط ہوں گے آپ کو وہ کریکٹ بھی کریں گے. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ آہستہ آہستہ آپ کو کریٹیکل ایبلٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ اٹس ناٹ این اوور نائٹ پروسیس کہ ابھی آپ بیٹھے ہیں آئسولیشن میں بیٹھ کے آپ نے ایک چیز پڑھ لی, 2-3 آرٹیکلس پڑھ لی اور اوپینین بنا لی. آپ اوپینین بنا سکتے ہیں, لیکن اس کو ڈسکس کریں, اپنے پیئر سے ڈسکس کریں. اس طرح سے جو ہے اٹ از این ایولیوشنری پروسیس. تو اس طریقے سے جو ہے آئی تھنک کریٹیکل ایبلٹیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی. رائٹ. اچھا ماہین, آپ کی اگر ہم آپشنل سبجیکٹس کی بات کریں تو آپ کے آپشنل سبجیکٹس اگر میں ورڈ استعمال کروں تو بہت ہی انکنونشنل سبجیکٹس تھے, جس میں آپ نے اکاؤنٹنگ, فائنانس, آپ نے پیور میتھس, اسٹیٹس, مرکنٹائل لا, اس طرح کے سبجیکٹس کو آپ نے جو آپٹ کیا. تو ویورز کو یہ بتائیے, کیا یہ آپ نے جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت ان سبجیکٹس کو آپٹ کیا, یا آپ ان سبجیکٹس میں کیونکہ آلریڈی اچھی تھیں تو اس لیے آپ نے ان سبجیکٹس کو آپٹ کیا؟ تو ذرا اسٹوڈنٹس کو بتائیے کہ واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ آپٹنگ فار دیز سبجیکٹس. نہیں, ناٹ جسٹ بیکاز میں اچھی تھی میتھمیٹکس میں, بٹ آئی ووڈ سے جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ میری اسٹریٹجی یہ تھی کہ میں نے ریٹن کا اسکور ٹارگیٹ کر کے اس کو امپروو کرنا ہے. تو یہ بیسکلی یہی پلاننگ تھی کہ اس میں, کیونکہ میتھ از دا کائنڈ آف سبجیکٹ کہ اگر آپ تھوڑے سے بھی اس میں بہتر ہیں تو یو کین اسکور ریئلی ویل.
مطلب اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹرینڈس کی نظر ہو جائے گا, یا اگر آپ نے جو ہے وہ بالکل اس میں اس کو ٹھیک کر دیا تو پھر بھی آپ کو مارکس کا جو یو آر ناٹ شیور. تو میتھ اور اسٹیٹس اور اکاؤنٹنگ یہ سبجیکٹس ایسے ہیں کہ اف یو ڈو دا تھنگ رائٹ تو آپ کے مارکس فل بھی آتے ہیں. تو اسٹیٹس الحمد للہ میرے تینوں اٹیمپٹس میں تھا اور تینوں دفعہ میرا بڑا اچھا اسکور رہا ہے, میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. تو میتھ کے بارے میں میرے ذہن میں ایسے ہی تھا, اور باقی سبجیکٹس جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہی تھا. پھر کچھ بیک گراؤنڈ بھی تھا ظاہر ہے, میں نے کیونکہ میری اسپیشلائز ٹریننگ ان لینڈ ریونیو سروس کی تھی, اس میں ہم اکاؤنٹنگ بھی پڑھاتے ہیں, اس میں لاز بھی پڑھاتے ہیں. سو کچھ مجھے بیسک اورینٹیشن تھی, میرے بیسک کانسیپٹس جو ہیں وہ بنے ہوئے تھے, تو آئی جسٹ ہیڈ ٹو بلڈ اپان دیم. کچھ ٹیچرس وغیرہ نے ہیلپ کیا, کچھ پرانے ٹیچرس نے ہیلپ کیا, کچھ نئے بھی میں نے سی ایس ایس کی تھوڑی سی کوچنگ لی, انہوں نے ہیلپ کیا. تو اٹ واز آل پلان کر کے پوری اسٹریٹجی بنا کے جس طرح سے میں نے ٹارگیٹ کیا الحمد للہ اس طرح سے جو ہے وہ آئی گاٹ دا اسکور. بالکل صحیح. مہین آپ ماشاء اللہ ایک انسپریشن ہیں, خاص طور پہ ان فیمیل اسپائرنٹس کے لیے جو کہ سمجھتی ہیں کہ شاید جو ہے وہ شادی کا ہو جانا جو ہے وہ ان کے کریئر کے اندر ایک جو ہے وہ ہرڈل ہے, لیکن آپ نے تو ثابت کیا کہ اس سے زیادہ بہتر جو ہے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ان فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے ذرا تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دیں کہ جو ہے وہ شادی شدہ ہیں, وہ سی ایس ایس کی طرف جو آنا چاہتے ہیں, وہ کیسے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں, کیسے اس سارے کے سارے پروسیس کو مینیج کریں, اور وہ آپ ذرا ان کو گائیڈ کر دیں کون سے سبجیکٹس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کریں, اور جو ہے وہ کیسے اس سارے کے سارے پروسیس کو آگے لے کر چلیں. دیکھیے سبجیکٹ سلیکشن سی ایس ایس میں بہت سب سے امپورٹنٹ ہے, اور اس کے اندر دو مین چیزیں ہیں. پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایسا سبجیکٹ لیں کہ جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں. اگر تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے, اگر آپ میتھ لے لیں اور کبھی آپ میتھ میں اچھے نہیں تھے یا آپ نے کبھی میتھ پڑھا نہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا, اٹ از اے ریسیپی فار فیلئر. تو سب سے پہلے تو وہ سبجیکٹ جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ پرانے ڈی ایم سیز دیکھیں اور اسکورنگ ٹرینڈ دیکھیں. اسکورنگ ٹرینڈ میں اگر کوئی سبجیکٹ کنسسٹنٹلی لو آ رہا ہے, فار ایگزامپل اب کچھ عرصے سے ٹاؤن پلاننگ کا بہت ہی ایریٹک قسم کا ٹرینڈ ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ نے ٹاؤن پلاننگ پڑھا بھی ہے یا اربن مینجمنٹ پڑھی بھی ہے تو پھر آپ کو ٹاؤن پلاننگ لینا چاہیے, بیکاز وہ اگین اگر اتنی آپ ایفرٹ بھی کریں اور آپ کے مارکس نہیں آتے یا آپ فیل کر جاتے ہیں تو اٹ از آف نو یوز. سو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنا بہت ضروری ہیں بفور سلیکٹنگ سبجیکٹس, بفور فائنلائزنگ سبجیکٹس. اچھا, اس کے بعد پھر دوسرے فیمیل خواتین کے لیے میرے بلکہ فیمیل خواتین سے زیادہ ان کی فیملیز کو میں میسج دوں گی کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایک جو سپورٹ سسٹم ہوتا ہے وہ اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. مطلب بغیر سپورٹ کے آئی ڈونٹ تھنک اینی میرڈ فیمیل آئسولیشن میں کوئی بھی یہ چیز کر سکتی ہے. آئسولیشن میں تو آدمی بھی نہیں چلتے, آئسولیشن میں عورتیں بھی نہیں چلتی, سوسائٹی بیلنس میں کام کرتی ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ سپورٹ کیا جائے ان کو, کسی کے بچے ہیں ان کو تھوڑی ہیلپ دی جائے, ان کو اتنی اسپیس اور کانفیڈنس دیا جائے کہ آپ ہی کر سکتے ہیں. صرف یہی چیز, صرف یہی کانفیڈنس کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, اٹ کین ڈو ونڈرس. اور باقی خواتین کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ کو پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے. نیچرلی فیملی ہر ایک کی فرسٹ پرائرٹی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکیجول کے اندر یہ چیزیں اسکویز ان کرنی پڑتی ہیں. میرا آفس بھی تھا, میری فیملی بھی تھی, تو آئی ہیڈ ٹو اسکویز ان مائی اسٹڈی آورس ارلی ان دا مارننگ. تو میں صبح اٹھ کے پڑھتی تھی, 3 سے 4 گھنٹے میں نے پڑھائی کی اور اسی میں میکسیمائز کرنے کی اس کو میں کوشش کرتی تھی. پھر میں نے اس طرح بتایا آلریڈی کہ میں ویکینڈز یوٹیلائز کرتی تھی. تو اسکیجول خود ہی سے ہر کسی نے بنا, کوئی رات کو اچھا پڑھتا ہے, کوئی صبح اچھا پڑھتا ہے. تو آپ کو جب لگتا ہے کہ آپ میکسیمائز کر سکتے ہیں, ایسا بھی نہ کریں کہ سارا دن آپ نے کام کیا ہے اور رات کو تھک کے پھر آپ کتاب کھول کے بیٹھیں. اٹ وڈ بی اے ڈریگ, اٹ وڈ بی آف نو یوز. تو آپ نے جو ہے وہ اپنا بہتر انالیسس کر سکتا ہے ہر بندہ, تو اس کو جو ہے وہ اپنی اسٹڈی اسکیجول کو بہتر ہے کہ جتنا میکسیمائز ہو سکتا ہے کریں. بالکل صحیح. اچھا مہین, ایک اور جو مت اسٹوڈنٹس کے ذہن کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو مکمل طور پر آئسولیٹ ہو کر آپ کو تیاری کرنی پڑے گی, آپ کو مکمل آئسولیشن میں جانا پڑے گا اور پھر آپ جو ہے وہ سی ایس ایس کے اندر کامیاب ہوں گے. لیکن کچھ اور لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ نہیں, آئسولیشن میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کو مینٹورز کی ضرورت جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ رہتی ہے, کیونکہ اگر آپ آئسولیشن کے اندر تیاری کرنا شروع کریں گے تو ہر اسٹیپ انفیکٹ آپ کو اپنی منزل سے جو ہے وہ دور لے کر جائے گا, کیونکہ آپ جو ہے وہ رانگ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آئسولیشن کے اندر تیاری کرنا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے, یا مینٹورز کی ضرورت جو ہے الٹیمیٹلی آپ کو جو ہے وہ رہتی ہی ہے, جن کے ساتھ کنسلٹ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے؟ دیکھیے مینٹورز کی ضرورت تو ڈیفینیٹلی رہتی ہے, اس سے تو کوئی آئی ڈونٹ سی اینی ادر وے. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ کسی کا اگر فرسٹ ایکسپیرینس ہے سی ایس ایس میں, تو کسی ایکسپیرینسڈ بندے کا اوپینین لینا, یا جو اس فیلڈ سے انگیجڈ ہیں, جو اس میں کوچنگ کر رہے ہیں, ان سے بہتر یہ چیز کوئی نہیں جانتا. جہاں تک آئسولیشن کی بات ہے, آئی وڈ ناٹ سجیسٹ کہ بالکل کمپلیٹ آئسولیشن میں چلے جائے. آئسولیشن میں تو سی ایس ایس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایفرٹ تو امپورٹنٹ ہے, بٹ ایک ڈائریکشنل ایفرٹ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہارڈ ورک کوئی کرتا رہے اور ایفرٹ از ناٹ پراپرلی ڈائریکٹڈ,
تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا کوئی یوز ہوگا. اس لیے مینٹورز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں, اور کمپلیٹلی آئسولیشن میں رہنا بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. آپ 6 مہینے پڑھیں اور آپ اتنے فرسٹریٹ ہو جائیں کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو پرفارم ویل ان دا ایگزام, تو وہ ان 3 گھنٹے میں اگر آپ فریش مائنڈ کے ساتھ کچھ لکھ نہیں رہے کیونکہ آپ اتنے ایگزاسٹ ہو گئے ہیں پڑھ کے, تو پھر آئی ڈونٹ تھنک اٹ از آف اینی یوز. تو پرائرٹائز کریں, اگین اسکیجول ایسا بنائیں کہ پڑھائی پہ سارا فوکس ہو, اور ضروری یہ ہے کہ جو ہے اپنے ایک بیلنس رکھیں. زیادہ ٹلٹ ہونا چاہیے پڑھائی کی طرف, لیکن یہ ہے کہ مینٹورز کو, اپنے کوچز کو, اپنے ٹیچرز کو, ان کو ساتھ ساتھ آن بورڈ رکھیں. اچھا مہین, انٹرویو کی بات کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا جو ہے وہ تینوں اٹیمپٹس کے اندر آپ کا جو سکور ہے انٹرویو کے اندر بہت اچھا رہا. اور اگر میں کمپیریٹیولی دیکھوں تو آپ کا 3rd اٹیمپٹ کا سکور جو ہے انٹرویو کے اندر, جس میں آپ نے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ٹاپ کیا, تو انٹرویو کے اندر 3rd اٹیمپٹ کا سکور جو ہے وہ آپ کا پہلی 2 اٹیمپٹس کی نسبت تھوڑا کم ہے, لیکن پھر بھی 180+ سکور لینا ان انٹرویو از آلویز این ایکسیپشنل سکور. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں غلطی ہو گئی آپ سے اس دفعہ کے انٹرویو کے اندر, یا کوئی ایک آدھی چیز آپ نے مس کر دی اس پورے کے پورے انٹرویو میں جس کی وجہ سے آپ کا سکور جو ہے وہ کم جو ہے آ گیا پہلی 2 اٹیمپٹس کی نسبت؟ آئی وڈ ناٹ سے کوئی غلطی ہے سچ میرے ذہن میں تو نہیں آتی, بٹ آئی وڈ سے کہ اٹ وینٹ ویل. میرا تو بڑا اچھا انٹرویو رہا تھا. پھر یہ ہے کہ ہر پینلسٹ کا اپنا ظاہر ویو پوائنٹ ہوتا ہے, اور نیچرلی مطلب کوئی پینلسٹ جو ہے وہ, اب پینل بھی تو اس طرح سے تھا کہ کچھ سے وہ کویشچنس کر رہے تھے ٹوکن کویشچنس, آبجیکٹیو ٹائپ کویشچنس, کچھ سے وہ ظاہر ہے نیچرلی اوپینین بیسڈ کویشچنس کر رہے تھے. سو میں جب آئی تو اتفاق سے کچھ اوپینین بیسڈ کویشچنس تھے. اوپینین بیسڈ کویشچنس میں نیچرلی ہر ایک کے ساتھ ہر اوپینین اگری نہیں کرتی, تو آئی ایم ناٹ ریئلی شیور کہ کون سی اوپینین اگری ہوئی پینلسٹ کے ساتھ, کون سی نہیں ہوئی, بٹ آئی تھنک میری طرف سے تو اٹ وینٹ ویل. میری ایفرٹ بھی اچھی تھی, آئی واز کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ. اور کیونکہ پہلی 2 اٹیمپٹس میں نے ظاہر ہے بالکل آئی واز آلموسٹ را جب 3 تھی, اب تو 8 ایئرس کی سروس میرے ساتھ پیچھے تھی, تو آئی واز مور کانفیڈنٹ ان مائی ویوز اور وہ سب. تو آن مائی پارٹ اٹ وینٹ ویل. تو باقی تو مارکس تو پھر جیسے وہ پینل کے. بالکل صحیح. اچھا مہین, وہ اسٹوڈنٹس جو انٹرویو کے پروسیس تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے, یا انٹرویو روم تک CSS کے جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے, ان کے ذہن میں ایک یہ مت بھی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ شاید انٹرویو کا جو روم ہوتا ہے وہ ایک پراپر گرلنگ سیشن ہوتا ہے, جہاں پر پورے کا پورا پینل جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو گرل کر رہا ہوتا ہے. اور جب واقعی جو ہے آپ کا بھی جو ہے یہ انٹرویو کا جو پورے کا پورا جو آپ کا پروسیس تھا وہ بھی گرلنگ پروسیس تھا, یا پینل جو ہے وہ آپ کو اتنا زیادہ پینل نے گرل نہیں کیا, اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کوسچنس جو ہیں انہوں نے وہ پوچھے جو شاید آپ کو جو ہے وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ پتہ تھے. تو ذرا اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں گائیڈ کر دیجیے کہ انٹرویو کے جو اوور آل جو اس کا پروسیس ہے وہ کتنا جو ہے ہیکٹک ہے یا کتنا زیادہ گرلنگ ہے. ہیز بین اے ویری گڈ ایکسپیرینس. مطلب تینوں بار مجھے جو ہے وہ, کیونکہ وہاں پہ انٹرویو کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر اب پہلے کینڈیڈیٹ جا کے بیٹھتا ہے, اس سے وہ تھوڑا حال چال وغیرہ پوچھتے ہیں, تھوڑا اس کو کمفرٹیبل کرتے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, آپ کا ایریا کے بارے میں پوچھتے ہیں, ایسی چیزیں پوچھتے ہیں جس سے آپ خود فیملیئر ہیں, جن چیزوں کے بارے میں بات کرنے میں آپ کمفرٹیبل ہیں. تو اس سارے پروسیس میں پہلے 5 سے 7 منٹ میں کینڈیڈیٹ بہت کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو بھی سوال آتے ہیں, کوئی سوال آپ کو آتا ہے, کوئی نہیں آتا, آپ کویشچنس ڈراپ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ تب تک اتنے کمفرٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر اگر آپ ڈراپ بھی کر دیں گے کویشچن تو یو اسٹل فیل کمفرٹیبل. تو اٹ از ناٹ ایز انٹیمیڈیٹنگ جتنا یہ باہر سے لگتا ہے. تو ونس یو آر دیئر اینڈ یو آر گوئنگ تھرو اٹ, تو پھر دے میک شیور دیٹ یو فیل کمفرٹیبل. بالکل ماشاءاللہ مہین, آپ کی پوری جو جرنی ہے وہ ایک سبق آموز جو ہے وہ جرنی ہے, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ کی اس پوری جرنی سے جو ہے وہ انسپریشن بھی لیں گے, اور آپ کے اس پیشن سے جو ہے وہ اس کو بھی دیکھیں گے, اس کو مانیٹر کریں گے, اور کوشش کریں گے وہ پیشن جو ہے وہ اپنی تیاری کے اندر بھی جو ہے انکلکیٹ کریں. اچھا مہین, ان اسٹوڈنٹس کو ذرا تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دیجیے, تھوڑی سی ٹپس دے دیجیے, جو اسٹوڈنٹس بالکل اسکریچ سے جو ہے وہ تیاری کرنا چاہتے ہیں, جو بالکل جو ہے وہ زیرو سے تیاری جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کیسے جو ہے اپنی تیاری کو اسٹارٹ کریں, اور کیسے جو ہے اپنی تیاری کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں, اور آپ کے اس سارے کے سارے پروسیس سے وہ کیسے جو ہے سارا کچھ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. اچھا, جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بالکل فریش اسٹارٹ کریں, ان کے لیے 2-3 چیزیں میں کہوں گی. سب سے پہلے اپنی انگلش پہ فوکس کریں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کی گرامر, آپ کی ووکیبلری, آپ کی اسپیلنگس, یہ سب بہت اچھی ہونی چاہیے. سیکنڈلی, اچھے ٹیچرس کا انتخاب کریں, تھوڑا سا ریسرچ کریں, اچھے ٹیچرس دیکھیں. آپ کو بہت اچھے ٹیچرز اویلیبل ہیں, بہت اچھے مینٹورز اویلیبل ہیں, وہ آپ کو ایٹ لیسٹ آپ جتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اس کو وہ بالکل پراپر ڈائریکشن میں جو ہے وہ لے جاتے ہیں. تیسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ فوکسڈ رہیں, اپنے گول پہ فوکسڈ رہیں. CSS کی پریپریشن کے دوران, ریٹن کی پریپریشن میں بھی اور انٹرویو کی پریپریشن میں بھی بہت ہائی اور لو پوائنٹس آتے ہیں, اور لو پوائنٹس ہمیشہ زیادہ آتے ہیں. آپ کو بہت دفعہ فرسٹریشن بھی ہوگی, آپ بور ہو جائیں گے, آپ آئسولیشن میں ہیں, آپ لوگوں سے مل نہیں رہے, انسرٹنٹی بھی ہوتی ہے.
دیر آر مینی لو پوائنٹس. آپ نے کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا, ہمیشہ فوکسڈ رہنا ہے, ہمیشہ جو ہے وہ اپنے گول پہ فوکسڈ رہنا ہے. تو دیر از نتھنگ دیٹ ول اسٹاپ یو, اینڈ گڈ لک ٹو آل آف یو. تھینک یو ویری مچ ماہین, اٹ واز این ایبسلیوٹ آنر ٹو ٹاک ٹو یو, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے اس انٹرویو سے بہت سے اسٹوڈنٹس جو انسپریشن حاصل کریں گے, اور آپ کے جو بھی ٹپس وغیرہ جو آپ نے دیں ان پہ عمل کر کے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی طرح جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ تھی ماہین حسن, اور آپ نے ماہین حسن کی جو ہے وہ سٹوری سے بہت سے سبق جو ہے حاصل کیے ہوں گے. سب سے بڑا سبق وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ اپنی لائف میں ہرڈل محسوس کرتے ہیں, وہ ہرڈلز آپ کی لائف میں نہیں ہوتی, بلکہ ان ہرڈلز کی جگہ وہ ایک انسپریشن ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ زیادہ جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ماہین حسن نے آپ کو جیسے بتایا, جو ٹپس بتائیں, جو ٹیکنیکس بتائیں, ان پہ ضرور عمل کیجیے گا, اور خاص طور پہ جو 2 باتیں ماہین نے آپ کو بتائیں ان پر تو ضرور عمل کیجیے گا. یعنی پریکٹس اینڈ پریکٹس کرنی بہت زیادہ ضروری ہے. لکھنے کی پریکٹس کیجیے, اور ایک بہت امپورٹنٹ بات, اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اچھا پڑھیں گے تو آپ کے پاس نالج ڈیولپ ہوگا, اور وہ نالج الٹیمیٹلی آپ کے ساری جرنی کے اندر آپ کو جو ہے وہ فائدہ دے گا. ورلڈ ٹائمز انٹرویو سیریز سے معظم خان لودھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.